سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے الحبیب مشتاق الی الحبیب، آپ کا رب آپ کی لقاء ملاقات کا طالب ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت سے براق کو لے کر آئے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لباس کو اتارا، جنتی لباس پہنایا، جنتی امامہ پہنایا، اور براق سامنے ہے، براق کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام، روتوں کو ہنسانے والے آقا، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، بے سہاروں کے سہارا آقا، میرے نبی نے فرمایا اے براق، آج خوشی کی رات ہے، آج اپنے رب سے ملاقات کی رات ہے، اے براق آج جنت کو سنوارا گیا، ہوا نے جنت کو سنوارا گیا، تو کیوں روتا ہے؟ براق کہتا ہے یا رسول اللہ، آج آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جیسے آج آپ مجھ پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کل قیامت میں مجھے پر بیٹھ کر جنت کی طرف جائیں گے۔ میرا آقا نے فرمایا تیری شرط قبول ہے۔ آقا ایسے نہیں، دنیا دار بھی جب کوئی قرار کرتا ہے تو مہر سگنیچر ہوتا ہے۔ حضور نے اپنا دست مبارک براق کی پشت پہ رکھا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا نے جیسے ہی ہاتھ مبارک رکھا تو براق کی پشت پر 5 انگلیوں کے نشان موجود ہو جاتے ہیں۔ فرد مسرت سے زمین سے اونچا ہو گیا، اب آقا کو براق پہ سوار کون کرے؟ روح انبیاء، ملائکہ بھی ہے، روح انبیاء بھی ہے۔ اسی دوران اے پارچت کی سرزمین پر جو زندہ پیران پیر، روشن زمین کا جشن منانے والوں، اسی وقت روح عبدالقادر عالم ارواح سے آئی، اور آنے کے بعد کہا آقا میرے کندھے موجود ہیں، آپ اپنے نورانی قدموں کو میرے کندھوں پہ رکھ کر براق پہ سواری کر دیجئے۔ میرے نبی نے اپنا قدم مبارک عبدالقادر کے کندھے پہ رکھ کر اعلان کیا اے عبدالقادر میرا قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ یہ فیصلہ معراج کی رات ہوا، یہ اعلان معراج کی رات ہوا، میرا قدم تیری گردن پر ہے، تیرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ میرا آقا کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے 500 سال کے بعد بس پاک آئے، چرچا پہلے اور آگے چلے۔ رخسار کربلا پر چمنستان فاطمی کے مہکتے ہوئے پھول، اسی دین کے خاطر، شریعت کے خاطر، اسلام کی خاطر، اذان کی خاطر، نماز کی خاطر یکے بعد دیگر کئی اور محمد کا لاشا، کئی عباس اور بردہ کا لاشا، کئی حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت علی محمد، علی اصغر، علی اکبر، حبیب ابن مجاہد، اسی درمیان حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت قاسم آئے۔ حضرت قاسم چچا جان سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ امام علی مقام نے حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جو جہاں جاتا ہے کٹ دیا جاتا ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، جیس و تیروں سے چکنے کر دیے جاتے ہیں، تیر برسا دیے جاتے ہیں، زخمی کیے جاتے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ جب اتنا کہنا تھا تو حضرت قاسم نے کہا چچا جان میرے بابا امام حسن آخری وقت ایک تعویذ میرے گلے میں ڈالا تھا اور وصیت کیا تھا بیٹے قاسم جب بہت سخت مصیبت آ جائے اس کو پڑھ لینا اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ 3 دن سے پانی بند ہے، مدینہ چھوٹ گیا، ماں کا مزار چھوٹ گیا، ساری دنیا کا مسلمان مدینے میں مرنے کی دعا کرتا ہے، میرا حسین کا تو سب کچھ مدینے میں ہے، فاطمہ کا گھر مدینے میں، حسین کا بچپن مدینے میں، نانا جان کا مزار مدینے میں، بھائی حسن کا مزار مدینے میں، حسین
کرنے میں، مگر اس دین کے خاطر حسین نے مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ حضرت قاسم نے وہ تعویذ پیش کیا، اس تعویذ میں لکھا تھا قاسم میرے بھائی حسین پر ایک وقت آئے گا، اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا، اس وقت قاسم تم اپنی جان کو حسین کے نام پہ قربان کر دے گا۔ اب میرے امام نے، امام حسین نے حضرت قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دی، مگر اس سے پہلے اس بات کو حضور مفتی اعظمین علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ علامہ بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، امام حسین نے حضرت قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرے اس سے پہلے دعا کی، میرے مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن کی دعا رد نہیں ہوتی، آج جمعہ کا دن بھی، میرے مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، آج تیرا حسین مسافر بھی ہے، میرے مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، آج حسین مظلوم بھی ہے، اے اللہ آج ریزار کربلا پر جاؤ نہ محمد کے لاشے، علی اکبر کا لاشا، علی اصغر کا لاشا، آج حسین تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے مولا آج حسین اتنا مانگتا ہے، اے میرے اللہ میرے بھائی حسن کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا کر دے جو قیامت تک میرے بھائی حسن کے نام کو چمکاتا رہے، چمکاتا رہے۔ او غلاموں ایک زارے کربلا پر آواز آتی ہے، حسین ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں بغداد میں عبد القادر کو پیدا کریں گے، غوث جیلانی کو پیدا کریں گے، عبد القادر کو پیدا کریں گے، وہ عبد القادر قیامت تک تمہارے بھائی حسن کے نام کو چمکاتا رہے گا۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر دعائے امام حسین بھی ہے، دعائے امام علی مقام بھی ہے۔ مجدد دل ملت نے پکار کے کہا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور کیا فرمایا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف ہے ڈرے والا تیرا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کون غوث اعظم؟ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جو غوث پاک کے ہم زمانہ ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں محبت عرض کرتے آقا، حجاج کرام کے قافلے جب پہلے آتے تھے تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، روح کو، آپ کا کرم ہو گیا آقا، آج میں خود آ گیا ہوں، ذرا اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالو تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دوں۔ 5000 اولیاء کرام موجود تھے، شیخ احمد کبیر رفاعی نے جب یہ کہا مزار مقدس سے دست مبارکہ نکلتا ہے اور شیخ احمد کبیر رفاعی حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہ شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں غوث پاک کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کیا فرماتے کیا بیان کر سکتا ہے، آپ کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا بہتا ہوا سمندر ہے، کیا فرماتے آپ کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا بہتا ہوا سمندر ہے اور آپ کے بائیں ہاتھ میں حقیقت کا بہتا ہوا سمندر ہے۔ وہ غوث الاعظم دستگیر، میں ذات کی ابھی بات ہی نہیں کرتا، امام قسطلانی، امام ابن حجر اسقلانی، امام شہاب الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار محدثین نے اصحاب کہف کے ناموں کی فضیلت بیان کی۔ اصحاب کہف ان کے ناموں کی فضیلت بیان کی۔
اور بیان کیا کی؟ ان کا نام اگر کوئی مصیبت زدہ لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا نام کہیں آگ لگ جائے لکھ کر ڈال دو، آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اصحاب کہف کا نام کوئی عورت درد جہد ڈلیوری میں مبتلا ہے، وہ نام لکھ کر اگر اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا جائے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ رنج و غم میں مبتلا ہے، ہاتھ میں لے کر دعا کرے اللہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اصحاب کہف کی ذات کی بات نہیں ہے، نام۔ اچھا اصحاب کہف ہے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں میں اتنی طاقت، وہ بھی ذات میں نہیں نام میں، کہ آگ بجھ جائے، مصیبت ٹل جائے، دعائیں قبول ہو جائے، بلائیں ٹل جائے۔ اور غلاموں، عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کے ناموں میں اتنا اثر ہے تو میرا غوث مصطفیٰ کی امت کا ولی ہے، غریب نواز مصطفیٰ کی امت کے ولی ہے۔ ارے سنو، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، اور مصطفیٰ کی امت کے ولی عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں سے بھی افضل ہے۔ تم غوث پاک کی ذات کی بات بعد میں کرنا، غوث پاک کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارا کام ہے آمنا و صدقنا، بس ہم نے مان لیا۔ اس لیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، تم کس کی بات کرو؟ وہ غوث اعظم جنہوں نے ٹھوکروں میں مردوں کو زندگی عطا کر دی، وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 یا 45 سال تک عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز کو ادا کیا، وہ غوث اعظم دستگیر کہ جس کی ٹھوکر میں مردے زندہ ہو جائے، وہ غوث اعظم دستگیر کہ جو ایک نظر غیر پر ڈال دے تو پہلی نظر میں اسے دولت ایمان عطا کر دے، دوسری نظر ڈال دے تو اس کو وقت کا کتب ابدال بنا دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اب تقریر کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، مائک نہیں تھا، مگر جو آواز پہلا سنتا تھا وہ آخر والا بھی سنتا تھا، جو آواز پہلے سنتا تھا وہ آخر والا بھی سنتا تھا۔ اور ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ میرے غوث نے فرمایا اب تمہیں دور دراز سے یہاں سفر کر کر، اونٹوں پر سفر کر کر، سواریوں پر سفر کر کر بغداد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور پھر کیا ہوگا کہ تم لوگ اپنے اپنے گاؤں میں ایک جگہ پہ جمع ہو جانا، عبد القادر بغداد میں تقریر کرے گا، میری آواز کو تم وہاں سنو گے۔ میری اگر کوئی اعتراض کرے، ارے نادان، ایک دنیا دار نے تیرے ہاتھ میں موبائل دیا، اس کی آواز کو تو امریکہ پہنچا سکتا ہے، لندن پہنچا سکتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتا ہے، تو جو چیز آج آئی ہے یہ تو ولیوں نے صدیوں پہلے کر کے دکھایا ہے۔ یہ روحانی پاور ہے، یہ روحانی نیٹ ورک تھا کہ تقریب بغداد میں ہوتی ہے، لوگ دنیا میں، اور وہ بھی تو وقت تھا نا میرے غوث پاک نے جب بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کیا تھا قدمی حاجی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں پہنچایا تھا۔ غریب نواز خراسان کے جنگلوں میں تھی، خراسان کے جنگلوں میں غریب نواز تھے۔ آپ نے جب یہ آواز سنی تو کیا کہا تھا؟ قدماک عینی وراسی، حضور آپ کا قدم ہی نہیں میری گردن پر بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے سینے پر بھی ہے۔ ان کے مقام تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔
نہیں سمجھ آپ؟ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، آندھی آئی، طوفان آئے، زلزلے آئے، آتے گئے لوگ، جاتے گئے۔ ارے ہم میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد قبر کا نام و نشان نہیں ملتا، لوگوں سے پوچھتے ہیں مگر کیا بات ہے 1000 سال ہو گئے، کل بھی زمانہ کہتا ہے یا غوث البدر، جوان بھی کہتا ہے یا غوث البدر، بوڑھا بھی کہتا ہے یا غوث البدر، بچہ بھی کہتا ہے یا غوث البدر۔ مطلب کیا ہے؟ او لوگوں وہ خدا کے ہو گئے، خدا ان کا ہو گیا ہے، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے، ڈال دیا ہے ان کی محبت کو۔ نہیں سمجھ سکتے ان کی عظمت کو، نہیں، میرا غوث تو فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا، مجھے چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا اگر پورو میں رہ کر پچھم میں پکارے میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس پاور ہو، پاور ہو۔ اور اس پر میں غوث پاک کی بات نہیں کرتا، ایمان کی تازگی کے لیے میں ایک بات بتاؤں، ہمارے ہی گجرات میں ایک مزار مقدس جس کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جن کا نام حضرت سرکار سراج الدین شاہ عالم، گئے ہیں نا آپ لوگ؟ سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت برہان الدین قطب عالم، وٹوا میں آپ کا مزار ہے، حضرت سرکار قطب عالم۔ معلوم ہے یہ احمد آباد میں نہیں، پاٹن جس کو ہم کہتے ہیں، پٹن، کتابوں میں جو ذکر آیا ہے پٹن، حیات شاہ عالم نے پٹن کا ذکر کیا۔ آپ رہتے تھے پاٹن میں، مگر ان کی روحانی طاقت ایسی تھی کہ روزانہ عشاء کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرتے تھے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رہتے تھے یہاں، نہ پلین نہ ٹرین نہ باس، کوئی اور چیز نہیں، رہتے تھے یہاں، نماز کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ حرم سے باہر نکل رہے تھے تو باہر ایک سائنہ نے سوال کر دیا اور کیا کہا، میں بھوکی ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلاتا ہے؟ تو حضرت قطب عالم نے فرمایا تو یہاں رک، میں تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ وہاں رک، کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ آنکھیں بند کی پاٹن، اور گھر میں جو کام کرنے والی تھی، پنیاری تھی، جو پوچھا کرنے والی، کپڑے دھونے والی، جھاڑو دینے والی، اس سے پوچھا قطب عالم نے کہ گھر میں کچھ ہے؟ توجہ، کیا کہا؟ گھر میں کچھ ہے؟ بس اتنا کہا۔ تو وہ کام کرنے والی خادمہ جواب کیا دیتی ہے؟ سرکار کیوں حرم کے اس بھوکے سائن کو کھانا کھلانا ہے؟ ابھی تو آپ نے بتایا بھی نہیں، آپ کو تعجب ہوا تو کہتی کیا ہے؟ سرکار تعجب نہ کرو، اگر اجازت دے تو میں کھلا کے بھی آ جاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، اجازت دو، کھلا کے آ جاؤ۔ کہا اجازت ہے۔ اب وہاں چولی سے روٹی بناتی تھی، ہاتھ بڑھاتی تھی، حرم کی سائلہ لے لیتی تھی، 1 2 5 روٹیاں، اس نے کہا میرا پیٹ بھر گیا۔ اب سرکار برہان الدین قطب عالم نے پوچھا، اے خادمہ اور یہ بتا تیرے اندر اتنا پاور آیا کہاں سے؟ تو جواب کیا دیتی ہے؟ سرکار میں نے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کیے ہیں، میں نے کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی ہے، ذکر و اذکار نہیں کیا، وظیفے نہیں کیے، تہجد نہیں پڑھی، یہ آیا نہیں، آپ کے 7 سالہ بیٹا شاہ عالم نے عطا کیا ہے۔ شاہ عالم نے عطا کیا؟ کہا وہ کیسے؟ کہا حضور آپ کے 7 سالہ بچہ شاہی عالم ہے نا، جب شام میں مجھے کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں نا، جب کپڑے دھونے کے لیے میں بیٹھتی ہوں، بچوں میں کھیلتے ہیں، اور جب کپڑے دھونے کے لیے میں بیٹھتی ہوں ان کے کپڑوں سے میل بھی نکلتا ہے، عقل کہتی ہے پھینک دے، میل ہے، عقل کہتی ہے بہا دے، میل ہے، مگر اندر سے دل آواز کرتا ہے، آواز دل کیا کہتا ہے؟ میل تو ہے مگر ایک سید کے کپڑوں کا ہے، میل تو ہے مگر ایک حسین کی اولاد کے کپڑوں کا ہے، میل تو ہے مگر فاطمہ زہرا کے پھول کے کپڑوں کا ہے۔ حضور میں پھینکتی نہیں تھی، پی جاتی تھی، اب حالت یہ ہو گئی ہے جہاں جہاں تم جاتے ہو وہاں وہاں میں جاتی ہوں، جہاں جہاں تم وہاں وہاں میں
اور لوگوں غوث اعظم کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے شاہ عالم کا یہ حال ہے، تو مجھے بتاؤ بغداد کے تاجدار عبد القادر کا عالم کیا ہوگا، غوث جیلانی کا عالم کیا ہوگا، پیران پیر کا عالم کیا ہوگا؟ ارے پیران پیر کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا غوث دیکھتا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ ابھی ہمارے حافظ فخر الدین صاحب کہہ رہے تھے وہی دلہا وہی دلہن، حدیثوں میں ذکر آیا ہے، تاریخ بتاتی انسان کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد اس کے اسپیئر پارٹ الگ ہو جاتے ہیں، جیسے اعمال ویسے قبر کا برتاؤ، جیسے آخرت کے لیے تیاری ویسی قبر کا سلوک۔ مگر یاد کرو سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید و خلیفہ حضرت علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے ہیں۔ غوث پاک نے دیکھا ایک بڑھیا ہے ماری ماری پھر رہی ہے، غوث پاک نے دیکھا چہچہاتی دھوپ ہے ماری ماری پھر رہی ہے، کبھی اس جھاڑی میں جاتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے۔ غوث پاک اس کے پاس جائے اور جانے کے بعد کہا اے ماں یہاں کوئی انسان نہیں ہے، اے ماں یہاں چہچہاتی دھوپ ہے، اے ماں آخر بات کیا ہے، تو یہاں چکر کیوں لگاتی ہے؟ بڑھیا معلوم نہیں تھا یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ بڑھیا کہتی ہے مجھے اپنی حالت پہ چھوڑ دو، میرا نام پوچھنے کہ تمہیں کیا غرض ہے؟ کہا ماں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، میں عبد القادر مصطفیٰ کی اولاد ہوں، میرے نانا کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھتے تھے، ہمارے گھرانے کی یہ ریت نہیں ہے، ہمارے گھر کا نواس تو یہ ہے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں ہنستے ہوئے جاتے ہیں، ہمارے گھر کا ریت رواج تو یہ ہے لوگ خالی جھولیوں کو لے کر آتے ہیں اور پلٹتے ہیں تو دامن گہرے مراد سے اسے نوازا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک نے جب پوچھا تو بڑھیا کہتی ہے او پار کھیل کے غلاموں ذرا دھیان سے سنو، بڑھیا جواب دیتی ہے اے بیٹا سن، اگر تو نے پوچھ لیا ہے تو میں بتاتی ہوں، میرا شوہر انتقال کر گیا، میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، جوانی کے دہلیز پر اس نے جب قدم رکھا اور قدم رکھا تو ماں کا ماں ہوتی ہے، میں کیا نہیں چاہتی، میں نے سوچا میرے بیٹے کے بہتر سے بہتر رشتہ آئے گا، شادی کریں گے، بہو آئے گی، میری زندگی کا سہارا بن جائے گی۔ دریائے دجلہ کے اس پار آبادی سے رشتہ بھی آیا، میرا بیٹا ہے، باپ تو تھا نہیں، میرا بیٹا، ہم بارات لے کر جاتے ہیں، میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، باراتی بھی ہے، شادی بھی ہو گئی، نکاح کھانے کے بعد ہم دریائی راستہ سے واپس آتے ہیں، دلہا بھی ہے، دلہن بھی ہے، باراتی بھی ہے، اور بیچ دریا میں جب آئے، دریا کے بیچ آئے، دریا نے رخ بدل دیا، موجوں نے رخ بدل دیا، اچانک ایک ایسا طوفان آیا کہ باراتی اور دلہا دلہن کے ساتھ جہاز ڈوب جاتا ہے، میری امیدیں ٹوٹ گئی، میرا سہارا ٹوٹ گیا، میں اپنے بہو کے گھر نہ لے جا پائی، میری بہو اور میرا بیٹا دریا میں غرق ہو گیا، باراتی بھی غرق ہو گئے۔ میرے غوث نے جب اس کی داستان سنی تو غوث پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، غوث پاک بھی رو پڑے، اور میرے غوث نے فرمایا اے ماں اب گھبرا مت جا، اگر دریا کسی کے بیٹے کو ڈبانا جانتا ہے تو عبد القادر اسے نکالنا جانتا ہے۔ ماں مت گھبرا، اگر دریا رخ بدلنا چاہتا ہے تو میں بھی عبد القادر ہوں۔ بتا اس واقعے کو زمانہ کتنا گزرا؟ کہا 12 سال۔ کتنا؟ 12 سال۔ میرے غوث پاک کہہ سکتے تھے صبر کر، دعا کر، مصطفیٰ کی گلشن کا پھول ہے، کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کمال صدا یاد ہے؟ کہا بڑھیا لے کر جاتی ہے، 20 دریائے دجلہ کے پہنچے کشتی لے کر، غوث الاعظم دستگیر ہے، پیران پیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ میرے غوث بیچ دریا پر پہنچ کر کہتے ہیں اے دریا عبد القادر حکم دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس کے بیٹے کو بھی واپس کر
کر دے، اس کی دلہن کو بھی واپس کر دے، اس کی بارات کو بھی واپس کر دے۔ ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ 12 سال پہلے جو جس پوزیشن میں ڈوبا تھا زندہ ہو جاتا ہے، جو جس پوزیشن میں ڈوبا تھا زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے قبر ہو کہ حشر ہو ہر جگہ پر کام آئے، واسطے اس لیے پیر کا ہونا ضروری ہے، پیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ہم غور کریں امام فخر الدین رازی، علماء جانتے ہیں جس کی لکھی ہوئی تفسیر رازی پورے ورلڈ میں مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی وصال کا وقت قریب آیا، موت کا وقت جب قریب آیا نا تو شیطان آیا اور آ کر کہتا اے رازی تو نے ساری زندگی مناظرے کیے، کبھی خدا کو پہچانا؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں خدا ایک ہے، دلیل دے رد کر دی، اور دلیل رد کر دی، اور دلیل رد، حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی، اس نے ساری دلیلیں رد کر دی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دور دراز مقام پر عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، دور دراز مقام پر، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا، دور دراز مقام پر، مگر وہاں سے مرید کی حالت کو دیکھا، عبادت کرنے والا بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، قرآن پڑھنے والا بھی ہے، مناظرے کرنے والا بھی ہے، مگر شیطان دلیل مانگتا ہے، دیتے ہے، رد کرتا ہے۔ مرشد نے وہاں سے آواز دی اے رازی بحث نہ کر، بلکہ یہ کہہ دے میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ عبادت تھی، تقویٰ تھا، بندگی تھی، اعمال تھے، مگر ایمان آخری وقت بچایا پیر و مرشد نے۔ آواز دی رازی کہہ دے میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو جاتے جاتے کہتا ہے رازی تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس وقت امام فخر الدین رازی نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے پروردگار نے بچایا۔ روحانی پاور، روحانی طاقت، اور غوث پاک اس مقام پہ کیوں نہ پہنچے؟ ہم مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، غوث پاک نے 45 یعنی 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا ہے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، جنگلوں میں پتے کھا کر زندگی کو گزارا، اور پھر اعلانیہ نہ کرے تو کون کرے گا؟ میرے غوث نے پھر کہا تھا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اس لیے روحانی جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مشائخ حشت بہشت جس میں سرکار خواجہ عثمان ہارونی، غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین شکر، امیر خسرو، یہ سارے ملفوظات کو ایک جگہ جمع کرے کہ ایک تصنیف دی گئی، تعریف دی گئی، جس کا نام ہے حشت بہشت۔ ایمان سے سنیے اس بات کو، تحریر فرمایا گیا اس میں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اجمیر شریف میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا نا تو غریب نواز اس کے جنازے میں شرکت کرتے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایمانی بات بتا، ہمارے ایمان کو تازگی مل جائے، اور دعا یہی ہے اللہ کچھ رہے نہ رہے آخری وقت بس یہی نسبت سلامت ہے۔ یہ محبت کے جو پتہ ہم نے اپنے گلوں میں ڈالا ہے، جہاں باپ ماں اولاد رشتہ دار خاندان کوئی نہیں آتا، وہاں ان کی نسبت آتی ہے، اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ سورہ کہف کو نہیں پڑھا، قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ ارے کتا، نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ اعمال، وہ کون سا عمل لے جا رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں تھا، ولیوں کی غلامی کو اختیار کیا تھا۔ نسبت دھوکہ نہیں دیتی، نسبت یہاں بھی رنگ لاتی ہے، وہاں بھی رنگ لاتی ہے۔ غریب نواز جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک دن ایک مرید کا انتقال ہو گیا، توجہ سے سنیے، شرکت کی آپ نے جانا ہے، شرکت کے بعد لوگ چلے گئے، آپ نہیں گئے،
آپ اس کی قبر پر بیٹھے گئے اور رو رہے ہیں. کون؟ غریب نواز رو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. اب ہنسی اور مسکراہٹ آئی. سرکار قطب الدین بختیار کاکی پوچھنے لگے حضور بات کیا ہے؟ پہلے روئے پھر آپ مسکرائے، بات کیا ہے؟ سنیے غریب نواز نے کیا کہا. کہا بیٹے قطب الدین، جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے. کیا سمجھے؟ میری پیٹھ کے پیچھے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. غریب نواز قبر کے اوپر تختے پاٹیے رکھ دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، لوگ چلے گئے. اندر کیا ہو رہا ہے نگاہ معین دیکھ رہی ہے، نگاہ معین الدین دیکھ رہی ہے. ایسے دیکھ نہیں رہے آنے والے رحمت کے ہیں یا عذاب کے، وہ بھی غریب نواز دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کہا قطب الدین جب یہ گیا عذاب کے فرشتے آئے. بات یہاں دیکھنے تک نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے چاہا کہ میں اس کو بچاؤں. غریب نواز نے کیا کہا؟ میں نے چاہا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قبر میں جا کر بچانے کی طاقت بھی رکھتا ہو. میں نے چاہا کہ میں بچاؤں. اور حضور پھر کیا ہوا؟ کہ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے مکے سے آواز دی کہ معین الدین تم رک جاؤ، میں تیرا مرید میرا مرید، تیرا غلام میرا غلام، تم رک جاؤ، تیرے مرید کی مدد کے لیے میں جاتا ہوں. یہاں کیا سمجھے؟ واقعہ اجمیر میں ہو رہا ہے. خواجہ عثمان ہارونی مکہ مکرمہ میں ہے. یہاں کے حالات کو خواجہ عثمان ہارونی بھی دیکھ رہے ہیں اور آواز دے رہے، آواز دے رہے معین الدین رک جاؤ. تو آواز دینے والا بھی کامل، سننے والا بھی کامل. غریب نواز کی مرشد گئی. غریب نواز فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی گئی. فرشتوں نے کہا یہ ہے، ایسا ہے، فدکار ہے، سیاہ کار، خطا کار، مجرم سب ہے. خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں سب کچھ ہے، وکالت کرنے والے کو دیکھو. میں وکیل بن کر آیا ہوں، وکالت کرنے کے لیے آیا ہوں. آواز آئی عثمان ہارونی کے صدقے ہم نے معین الدین کے مرید کو معاف فرما دیا. تو یہ نسبت دھوکہ نہیں دیتی. مگر دوستوں اب بات اصلاح کی طرف بھی لے چلوں. اسے گیارہویں منا لینا یہ محبت نہیں ہے، صرف نعرہ لگا لینا محبت نہیں ہے. غوث اعظم دستگیر کی کرامت، اس پر بھی ہمارا ایمان. آپ کی سیرت طیبہ پر بھی ہمارا ایمان. غوث پاک کا اخلاق، کردار، تعلیمات، اعمال. ارے وہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے. ہم قادری اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. جنہوں نے کھوپڑوں میں مردوں کو زندہ کر دیا، وہ تو رات رات بھر غسل بچھا کر اپنے پروردگار کو راضی کرے، دعا کرے، عزیزی کرے، انکساری کرے. اور آج ہم مسجدوں سے دور، عبادت سے دور، تلاوت سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور، اعمال سے دور، اخلاق سے دور. پوری دنیا کے اندر آج جو زوال آیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بزرگاں کی کرامتوں پر ایمان رکھا، تعلیمات کو چھوڑ دیا. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ایک بندہ تھا، ایک بندہ جو سر سجدے میں رکھ کر رو رہا تھا. اتنا روتا تھا کہ آس پاس سے لوگ جا کر اس کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ رونے والے کو معاف کر دے. لوگ اس کے لیے دعا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا تو زمانے نے دیکھا وہ رونے والا کوئی اور نہیں، عبد القادر جیلانی کی ذات تھی. وہ کوئی اور نہیں، عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. یاد کرو غوث اعظم دستگیر کو. عید کا دن ہے، خوشیوں کا ماحول تھا، مگر لوگ غوث پاک کے گھر کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا؟ دروازے سے اندر، گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی. لوگ رک گئے، آج عید کا دن، خوشی کا دن، اور یہاں رونے کی آواز آ رہی ہے.
لوگوں نے غوث پاک کے دروازے کو دستک دی. غوث پاک نے دروازہ کھولا, آنسوؤں سے دھاری تر ہو چکی تھی. کہا حضور آج عید کا دن ہے, حضور عید کا دن ہے. غوث پاک روتے روتے جواب دیتے, اچھا عید کا دن ہے, آج عید کا دن ہے. جملے سنا غوث پاک نے فرمایا, او لوگوں, آج کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے, میرا عید کا دن تو اس دن ہوگا جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ٹھوکروں میں مردوں کو زندہ کرنے والا یہ کہے, عزیزی انکساری کا یہ عالم ہے. آج ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, غریب نواز سے محبت. میرے خزاں کا عالم یہ تھا کہ عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے, نماز فجر سے پہلے پورا قرآن ختم کرتے ہیں. آج کا نوجوان انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر اپنے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا نہیں ہے, دعویٰ ہے مولویوں کے ماننے والے ہیں. نہیں, جھوٹی محبت. وفادار ایسے بنو کہ پھر تم جہاں پکارو ان کی مدد شامل ہے. غلام ایسے نہیں ہوتے ہیں. آج ہماری مساجد ویران ہو چکی ہیں. آج مساجدوں کی چٹائیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے. آج مساجد کے میناروں سے آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. آج لوگ بازاروں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں, آج لوگ مسجد اڈوں پہ کامیابی ڈھونڈتے ہیں, ہوٹلوں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں. دوستوں کے پاس نہیں, سکون کہیں نہیں, کامیابی کہیں نہیں, راحت کہیں نہیں. سکون چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, میرے رب نے فرمایا میرے گھر میں آ جاؤ. میرا رب کہتا ہے تمہیں سکون بھی ملے گا, کامیابی بھی ملے گی. اللہ فرماتا ہے آؤ میرے گھر میں, سکون بھی ہے, کامیابی بھی ہے, راحت بھی ہے, عزت بھی ہے. سن لو, اللہ کا گھر واحد وہ گھر ہے, واحد وہ گھر ہے کہ بندہ جب اس گھر میں آ جاتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. رب کا مہمان بن جاتا ہے. تو گنہگار ہے, بدکار ہے, سیاہکار ہے, خطاکار ہے, مجرم ہے, اس کا اعلان ہے تیرے گناہ بڑے نہیں, میری رحمت بہت بڑی ہے. ارے جو تم مسجد میں داخل ہو کے وقت کیا کہتا ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, کہتے ہو کہ نہیں؟ مگر وہ جواب کیا دیتا ہے, میرے بندے تو نے یہ کہا نا کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اے بندے, تو نے آرام کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, بزنس کو چھوڑا, تجارت کو چھوڑا, سفر کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, اولاد کو چھوڑا, بستر کو چھوڑ کر میرے گھر میں آیا اور تو نے یہ کہا اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے, بخشش کے دروازے بھی کھول دیے, نجات کے دروازے بھی کھول دیے, روزی کے دروازے بھی کھول دیے, مغفرت کے دروازے بھی کھول دیے. آئے تو میرے گھر میں آیا ہے, تو جو مانگے گا میرا رب کہتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا. کبھی رب کے گھر کے مہمان بن کے تو دیکھو, کبھی رب کے گھر کے مہمان بن کر تو دیکھو. یاد رکھنا, حقیقی غلام اس وقت کہلاؤ گے جب ان کے مشن, ان کے حکم, ان کے طریقے, ان کی تعلیمات پر عمل ہو. ان کی تعلیمات کتنی افسوس کی بات ہے, افسوس قد افسوس. فجر کے وقت چرین اٹھتے ہیں, پرند اٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور رزق کے لیے نکل جاتے ہیں. اور یہ انسان جس کو اللہ نے آنکھیں بھی دی, زبان بھی دی, دولت بھی دی, عزت بھی دی, اولاد بھی دی, مکان بھی دیا, جائیداد سب کچھ دیا, مگر یہ ہاتھ اوڑھ کر سکون اور چین کی نیند غفلت میں لیٹا رہا ہے, غفلت میں سو رہا ہے. پھر کہتا ہے مصیبتیں ہمارے اوپر ہے, پریشانی ہمارے اوپر ہے. نہیں, مصیبتیں نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اٹھو, اپنے رب کو راضی کرو, گر گراؤ, عاجزی کرو, انکساری کرو, توبہ کرو. توبہ کرنا ہمارا کام ہے, معاف کرنا یہ پروردگار کا کام ہے. میری ماں بہنیں بھی ہیں, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قبر ہر ایک کی الگ الگ ہے. بیوی کی بھی قبر الگ ہے, شوہر کی بھی الگ ہے, بیٹے کی بھی الگ ہے, بیٹی کی بھی الگ ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی تیاری. اگر کوئی خاتون یہ کہے بچوں میں وقت نہیں ملتا, گھر کے کام میں وقت نہیں ملتا, نماز کا فرصت نہیں ملتی, میں پوچھنا چاہتا ہوں بچے تمہارے پاس بھی ہیں یا سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس بھی تو تھے؟
اپنے ہاتھ سے چکی چلائے فاطمہ، کنویں جا کر ڈول سے پانی کھینچ، رسی سے کھینچ کر پانی بھرے فاطمہ، گھر کا کام بھی کرے فاطمہ، کھانا بنائے فاطمہ، اور بچوں کی پرورش کرے فاطمہ، مگر اعلان یہ ہوتا ہے وہ رسول کی شہزادی، وہ حسن و حسین کی ماں جب مصلی بچھاتی ہے ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اے مولا کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے، تیری بنتی فاطمہ کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، اے اللہ ایسی لمبی رات بنا دے تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر لے۔ اولاد تو سیدائی کائنات، اور یہ اللہ اسلام رکت اسلام نے عورت کو آخری بات، اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، کیسا مقام، کیسا مقام دیا، اسلام نے عورت کو عزت کا مقام نہیں دیا، ارے سنو سنو، پوری جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، پوری جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، کیسا مقام دیا۔ عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے عبادت میں لکھا جاتا ہے، ایک ایک سانس نیکی میں لکھی جاتی ہے، ڈلیوری کے وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، بچے کی پرورش کرے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، دودھ پلائے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، گھر میں جھاڑو دے عبادت میں لکھا جاتا ہے، برتن مانجے عبادت میں لکھا جاتا ہے، کھانا بنائے عبادت میں لکھا جاتا ہے، کپڑے دھوئے، ارے میری ماں بہنوں کا ہر وہ اعمال جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کرتی ہے، وہ سارا کے سارا تو اللہ عبادت میں لکھ دیتا ہے، عبادت میں لکھ دیتا ہے، اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، التحت جنت اقدامنا، جنت کو ماں کی قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اسلام کے مقدس شہزادیوں، سنو سنو، اللہ نے عزت بھی دی ہے، وقار دیا، اونچا منصب عطا کیا، چار دیواری کے اندر، مکان کی چار دیواری کے اندر جب کوئی ماں بہن مصلی بچھاتی ہے، گھر کا کام رک جاتا ہے، کھانا روک دے، کام روک دے، ہاں گھریلو کام کو روک دے، اے نماز کے وقت جب میری ماں بہن گھر کی چار دیواری میں مصلی بچھاتی ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا دعا کرتا ہے اور رحمتیں اور روزی اس کے گھر کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے، پھر اس گھر میں مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، بلائیں نہیں آئے گی۔